अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा और शैतान इब्लीस का वाक़या बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? अम्मा हव्वा को अल्लाह ने कैसे बनाया? इस आर्टिकल से आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकसी और फसाद के बायस फरिश्तों के आफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत ए इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूक दूँ तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत ए आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इज़राइल जाते हैं और जमीन के सवाल का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगों कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्तनफी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमिया। अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हैवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूं दो अहम सबक बनीनो ओ इंसान को आफरीनंश पर ही सीखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इबद्दा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा, छिंक की सूरत में इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकीनों के साथ कैसा ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ए आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, ए रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं। हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है।
پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری جالا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے جوہد و عبادت کی بنیاد پر اجازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالی جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ مالاؤن کہنے لگا میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالتو کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا، اور وہ رذیل اپنے من سے سفاریگ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالی ہوا، تم اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کریں یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہیں۔ تو وہ ملاؤن روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالی حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی برینوں انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں؟ اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ، روپ اور نسب میں سب الگ ہے۔ وہ باری تعالی سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قائم کے بعد حضرت آدم کو ایک خالش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی سراہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ کس سے گفتگو کریں؟ کہاں قرار پائیں؟ ایک دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نو عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی عورت۔ پھر پوچھا کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہوا، بامعنی جاندار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہے۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں، یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تسبیحات بھی الگ الگ ہے۔ کسی کرائے میں وہ درد اور تکلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا پھل بتاتا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گھومان ہی کر سکتے ہیں۔
قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم نہ تھا بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر مبہم ہیں کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو۔ مگر انسان کا فتنی تیز جاسوس اور شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس انہیں بڑے ناصحانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور تم کو اس درخت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخرکار بصری تقاضوں کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جلے امجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ دنیا میں آ کر ایک عرصہ سخت ندامت کی حالت میں روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پھر رحمان کے رحمانیت جوش میں آتی ہے اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک اور علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم دنیاوی علوم کے سرچشمے یعنی عقل و خرید کا ملا، اور دوسرا پہلی وحی کی صورت میں اخروی نجات کا۔ اس اولین وحی سے آپ کو توبہ کا سلیقہ اور اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شفیق استاد کی مانے تو بڑی محبت سے حضرت آدم کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے۔ مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے تو ان کی دعا کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تو تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی مالل، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مکان یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اب ہم حضرت آدم کے رویے کا تقابل ابلیس سے کریں تو عبد الرحمن اور شیطان کا فرق صاف واضح ہو جائے گا۔ ایک غلطی حضرت آدم اور حوا سے ہوئی اور ایک کے ابلیس سے۔ دونوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت آدم نے فوری رجوع کیا اور رو رو کے معافی مانگی اور اپنی حرکت پر سخت ندامت کا اظہار کیا، جبکہ ابلیس ڈھٹائی کے ساتھ اپنی حرکت پر نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اپنے تکبر کی توضیح پیش کرنے لگا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں تا قیامت ملعون گیا ہوں تو پھر بجائے معافی مانگنے کے الٹا اللہ کو اپنی گمراہی کا موجم ٹھہرانے لگا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے گناہوں کے بعد ایک دعوے ندامت اپنے سینے پر سجاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہے ابلیس کی سنت انا پرستی، گھمنڈ اور میں نہ مانو کی تکرار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔